قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور اس میں تسبیحات کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے کتنی دفعہ کہنی چاہیے۔ 3 دفعہ کی جو تسبیحات ہیں وہ بہت کم ہیں، کم از کم 5 دفعہ، اور اچھی نماز پڑھنی ہو تو 7 دفعہ، 11 دفعہ بھی کہی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو مطلب اللہ سے محبت کا اظہار ہے نا، کہ کتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کے 2 قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی اتنی بڑی ہستی ہے، اس کے قدموں میں پڑے رہنے کو کس کا دل نہیں کرتا۔ تو کم از کم 5-7 دفعہ، اور وہ بھی اتنی تیزی سے نہیں کہ بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ اگر ہم خود اپنی ریکارڈنگ سنیں نا، میرا خیال جو ہم نماز جس طرح تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں خود شرم آ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن نماز کو ایک سٹرکچر دے گا، جس طرح کی جس نے نماز پڑھی ہوگی اسی طرح کا اس کا وہ ایک جسم بن کے آئے گا۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو اترے ہوئے ہیں، کسی کا سر نہیں ہے۔ تو یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں ہمارا زیادہ سے زیادہ کوشش، کیونکہ باوجود کوشش کے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی ہو جائے فوراً ذہن میں لے کے آئیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اور ترجمے کی طرف دھیان رکھیں اور سجدے والی جگہ پہ دھیان رکھیں۔ تو مطلب یہ جو تسبیحات ہیں ان کو بڑے اچھے سے اور کم از کم 5 دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، اگر بہت جلدی ہو، اور اگر نہ جلدی ہو اچھی نماز کو تو پھر آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں مختلف مزید بھی دعائیں ہیں۔ سبحان ربی العظیم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی موت کا وقت نزدیک ہے، تو آپ زیادہ تر یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، ہمارا رب ہے، تیری تعریف ہے، اور اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبریل کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ اس طرح مزید بھی ہیں، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 2-3 ہمیں یاد ہوں، جو ہم ایک ہی سجدے اور ایک ہی رکوع میں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک پڑھی اور پھر 2-3 دفعہ دوسری پڑھ لی، اس طرح۔ اور سجدے کے بعد سجدہ پورا جھک کے کرنا چاہیے، کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بول پانی کا اگر رکھا جائے تو وہ گرے نہ۔ اس کے بعد قومہ کہتے ہیں سجدے رکوع سے اٹھنے کو، جس میں ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا مطلب ہے سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اللہ نے جس کی نے بھی اس کی تعریف کی، اللہ نے سن لی۔ اور یہ بڑی خوبصورت یہ بھی چھوٹی سی دعا، اور اس کو بھی سکون سے کھڑے ہو کے، اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ربنا ولک الحمد، تو ایک صحابی نے آگے سے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کے الفاظ بولے کہ میرا رب تیرے ہی واسطے تعریف، بہت زیادہ پاکیزہ بابرکت۔ تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ الفاظ بولے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے بولے۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو اس کا اجر لکھ رہے تھے۔ تو بہت اچھا ہے اگر ہم اس کو پورے کو کہہ لیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کے فرقے سے تعلق رکھتی ہو، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور اسے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مزید دعائیں ہیں بہت اچھی، اگر ان کو یاد کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد قومے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، یعنی اونٹ پہلے گھٹنے رکھتا ہے، اب عید آ رہی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ اگلے ہاتھ رکھتا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ پہلے ہم اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں، اور بہت سارے لوگ اس میں الٹ کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، تو اللہ نے آپ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جو قیامت تک ہمارے سامنے آنکھوں کے رہیں گی۔ تو اب تو اتنا ایزی ہے کہ عید پر ہر طرف اونٹ وغیرہ نظر آئیں گے، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے پھر گھٹنے نیچے رکھے۔
اس کے علاوہ سجدے میں وہ 7 ہڈیاں ہیں کہ 2 ہاتھ زمین پر لگائے جائیں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 6، اور ناک اور پیشانی کو ایک ہی چیز گنا گیا، تو اس طرح 7 ہڈیاں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہاتھ زمین پہ ہوں تو بازو کھڑے ہونے چاہیے، کہ صحابہ نے سے پوچھے گا کتنے، ان کا جتنا بکری کا بچہ نیچے سے گزر جائے۔ بہرحال اس میں بہت سارے ہر انسان کے اپنے مطلب مختلف مسائل ہیں، یہ ایک طرح سے وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ ہمیں تو وہی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اس میں نہ صرف اس کا ظاہری سٹرکچر یا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے نماز پڑھی اس کا بھی اسی میں آتا ہے کہ کیسے آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اور کتنے شوق سے پڑھی۔ جب بھی آپ کو کوئی مطلب کام پیش آتا، کوئی معاملہ پیش آتا، آپ نماز کی طرف بھاگتے۔ تو یہ چیزیں یعنی اس کا بھی مطلب یہ بھی ہے کہ اتنی ہی اہمیت ہمیں بھی نماز کی ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر سجدے کی دعائیں ہیں، جیسے رکوع کی دعائیں ہیں، ایسے سجدے کی بھی ہیں، وہ بھی مختلف ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی، اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کی تعداد بھی کم از کم 5 یا 7، اس سے کم 3 بار سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں، ہم نے اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے، تو یہ اس کا طریقہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے، نپے تلے الفاظ یعنی زبان سے ادا کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ نصر اتری اور آپ کو احساس ہو گیا کہ میرے موت کا وقت نزدیک ہے، تو آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے علاوہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ساتھ کہا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی سب اللہ کی تسبیحات ہیں۔ اگر ایک ہی صرف گنی چنی تسبیح ہم پڑھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ہمارا دھیان کم ہوتا ہے، اس لیے بھی مختلف دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا دھیان ان میں رہے۔ پھر ایک سجدے کے بعد جب آپ اٹھتے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے فرمایا ہر ایکٹ جو بھی نماز میں ہے اس میں کم از کم جو انسان کے اعضاء ہیں ان کو اپنی جگہ پہ آنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سجدہ، رکوع، جلسہ استراحت، قومہ سب ایک جتنے ہوتے تھے، یعنی آپ ان کو پورا ٹائم دیتے تھے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے قدموں کے درمیان انسان سجدہ کرتا ہے، تو وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اس کے آگے اگر ہم صرف زمین پہ پیشانی لگے اور پھر اٹھ جائیں اور پھر پیشانی لگا دیں تو یہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں۔ اور پھر ایک سجدے کے بعد جب درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی کئی دعائیں ہیں، اور بہت زیادہ نہ بھی آتی ہوں تو ہم صرف اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 2-3 دفعہ کہہ دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، اور میری کمی کوتاہیاں یعنی نقصان پورے کر دے، اور مجھے بلندی عطا کر دے، یعنی میرا سٹیٹس ہائی کر دے، اور مجھے ہدایت دے، مجھے صحت دے یعنی عافیت دے، اور مجھے رزق دے۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں چاہیے؟ تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے نماز تو کا دوسرا مطلب دعا ہے نا، تو دعا بھی ہمیں دل سے کرنی چاہیے، اور ان لفظوں کا مطلب سوچتے ہوئے کرنی چاہیے۔ پھر سجدے کے نشان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کچھ لوگوں کو باوجود نمازی ہونے کے ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جلیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم سے نکال دو، جتنی دیر ان کو جلانا ہوگا، تو وہ سجدوں کے نشان سے ان کو باہر نکالیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے، شیطان الگ ہو کے روتا ہے تو کہتا ہے میری بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے کر لیا، اور مجھے حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا اور برباد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں جو سجدہ کرتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ پھر کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ آج شیطان روتا ہے تو کل کون روئے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو آپ کے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے، آپ کو وضو کراتے، یعنی بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے کام خوشی سے کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لو، کہا اللہ کے نبی
مرافقت فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہا نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی یہ نہیں کہا بس کوئی ٹینشن نہیں، اب تم میرا کام کرتے ہو تو یہی کافی، کہا سجدوں کی یعنی نوافل کی کثرت۔ ظاہر ہے وہ نماز تو فرض پڑھتے ہی تھے، یعنی نوافل زیادہ پڑھا کرنا، اور تمہارے اعمال میں نوافل کی زیادتی ہوگی، زیادہ نیکیاں ہوں گی تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے منع کیا گیا رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے، یعنی ان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث ہے آپ کی، کہ جس نے دن میں 12 سنتیں پڑھی اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ 12 سنتیں 2 فجر کی اور 6 ظہر میں ہیں، 4 پہلے اور 2 بعد میں، تو 8، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے نماز میں 12۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے جو عصر کی 4 سنتیں پڑھے، یعنی عصر کی 4 سنتیں پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور عصر کی نماز کے لیے اسپیشل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی۔ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، سمجھے اس کا مال، اسباب، اس کی اولاد، اس کا سب کچھ گھر، ہر چیز برباد ہوگی، اتنا بڑا یعنی لاس ہے اس کا، اور جس کو انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے میرے صحابہ، وہ 2 نوافل جن کو انسان زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، آج اس قبر والے کے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اس کے مقابلے میں اسے ساری دنیا کہا جائے گا کہ مجھے دے دو تو وہ دے کے اس 2 نفل کو پڑھنا پسند کرے گا، اس کو اہمیت دے گا۔ یعنی انسان کو مرنے کے بعد اس کا کرائٹیریا ہی اور ہو جائے گا، اس کی سوچ ہی اور ہو جائے گی، اس کی خوشی ہی اور ہوگی کہ وہ اللہ کو یاد کرنا پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے، یعنی رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجود نہیں کرتا تھا، آپ کے ایک صحابی نے، اور ان سے پوچھا کہ کب سے پڑھ رہے ہو یہ نماز؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ نے کہا اگر تم اسی پہ مر جاتے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہونی تھی۔ تو پورے رکوع اور سجدے کرنے چاہیے، یعنی مختلف طریقوں سے انسان اللہ کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اسپیشل کہا کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی کمریں قیامت کے دن اکڑ جائیں گی، جب اللہ کو دیکھ کے سب سجدے میں گرے میں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے کہا، ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اس میں بہت سارے ہر انسان کے اپنے مطلب مختلف مسائل ہیں، یہ ایک طرح سے وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ ہمیں تو وہی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اس میں نہ صرف اس کا ظاہری سٹرکچر یا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے نماز پڑھی اس کا بھی اسی میں آتا ہے کہ کیسے آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا اور کتنے شوق سے پڑھی۔ جب بھی آپ کو کوئی مطلب کام پیش آتا، کوئی معاملہ پیش آتا، آپ نماز کی طرف بھاگتے۔ تو یہ چیزیں یعنی اس کا بھی مطلب یہ بھی ہے کہ اتنی ہی اہمیت ہمیں بھی نماز کی ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر سجدے کی دعائیں ہیں، جیسے رکوع کی دعائیں ہیں ایسے سجدے کی بھی ہیں، وہ بھی مختلف ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی، اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کی تعداد بھی کم از کم 5 یا 7، اس سے کم 3 بار سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں، ہم نے اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے، تو یہ اس کا طریقہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے نپے تلے الفاظ یعنی زبان سے ادا کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ نصر اتری اور آپ کو احساس ہو گیا کہ میرے موت کا وقت نزدیک ہے، تو آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ساتھ کہا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی سب اللہ کی تسبیحات ہیں۔ اگر ایک ہی صرف گنی چنی تسبیح ہم پڑھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ہمارا دھیان کم ہوتا ہے۔ اس لیے بھی مختلف دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا دھیان ان میں رہے۔
پھر ایک سجدے کے بعد جب آپ اٹھتے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے فرمایا ہر ایکٹ جو بھی نماز میں ہے اس میں کم از کم جو انسان کے اعضاء ہیں ان کو اپنی جگہ پہ آنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سجدہ، رکوع، جلسہ استراحت، قومہ سب ایک جتنے ہوتے تھے، یعنی آپ ان کو پورا ٹائم دیتے تھے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے قدموں کے درمیان انسان سجدہ کرتا ہے، تو وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اس کے آگے اگر ہم صرف زمین پہ پیشانی لگے اور پھر اٹھ جائیں اور پھر پیشانی لگا دیں تو یہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں۔ اور پھر ایک سجدے کے بعد جب درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی کئی دعائیں ہیں، اور بہت زیادہ نہ بھی آتی ہوں تو ہم صرف اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 2-3 دفعہ کہہ دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور میری کمی کوتاہیاں یعنی نقصان پورے کر دے، اور مجھے بلندی عطا کر دے یعنی میرا سٹیٹس ہائی کر دے، اور مجھے ہدایت دے، مجھے صحت دے یعنی عافیت دے، اور مجھے رزق دے۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں چاہیے؟ تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے نماز تو کا دوسرا مطلب دعا ہے نا، تو دعا بھی ہمیں دل سے کرنی چاہیے اور ان لفظوں کا مطلب سوچتے ہوئے کرنی چاہیے۔ پھر سجدے کے نشان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کچھ لوگوں کو باوجود نمازی ہونے کے ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جلیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم سے نکال دو، جتنی دیر ان کو جلانا ہوگا، تو وہ سجدوں کے نشان سے ان کو باہر نکالیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے شیطان الگ ہو کے روتا ہے تو کہتا ہے میری بربادی۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے کر لیا، اور مجھے حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا اور برباد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں جو سجدہ کرتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ پھر کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ آج شیطان روتا ہے تو کل کون روئے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو آپ کے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے، آپ کو وضو کراتے، یعنی بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے کام خوشی سے کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لو، کہا اللہ کے نبی مرافقۃ فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہا نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی یہ نہیں کہا بس کوئی ٹینشن نہیں، اب تم میرا کام کرتے ہو تو یہی کافی، کہا سجدوں کی یعنی نوافل کی کثرت۔ ظاہر ہے وہ نماز تو فرض پڑھتے ہی تھے، یعنی نوافل زیادہ پڑھا کرنا، اور تمہارے اعمال میں نوافل کی زیادتی ہوگی، زیادہ نیکیاں ہوں گی تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے منع کیا گیا رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے، یعنی ان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے آپ کی کہ جس نے دن میں 12 سنتیں پڑھی اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ 12 سنتیں 2 فجر کی اور 6 ظہر میں ہیں، 4 پہلے اور 2 بعد میں، تو 8، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے نماز میں 12۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے جو عصر کی 4 سنتیں پڑھے، یعنی عصر کی 4 سنتیں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور عصر کی نماز کے لیے اسپیشل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی۔ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی سمجھے اس کا مال، اسباب، اس کی اولاد، اس کا سب کچھ گھر، ہر چیز برباد ہوگی، اتنا بڑا یعنی لاس ہے اس کا، اور جس کو انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کہ میرے صحابہ وہ 2 نوافل جن کو انسان زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتا آج اس قبر والے کے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اس کے مقابلے میں اسے ساری دنیا کہا جائے گا کہ مجھے دے دو تو وہ دے کے اس 2 نفل کو پڑھنا پسند کرے گا، اس کو اہمیت دے گا۔ یعنی انسان کو مرنے کے بعد اس کا کرائٹیریا ہی اور ہو جائے گا، اس کی سوچ ہی اور ہو جائے گی، اس کی خوشی ہی اور ہوگی کہ وہ اللہ کو یاد کرنا پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے، یعنی رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجود نہیں کرتا تھا،
آپ کے ایک صحابی نے، اور ان سے پوچھا کہ کب سے پڑھ رہے ہو یہ نماز؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ نے کہا اگر تم اسی پہ مر جاتے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہونی تھی۔ تو پورے رکوع اور سجدے کرنے چاہیے، یعنی مختلف طریقوں سے انسان اللہ کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اسپیشل کہا کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی کمریں قیامت کے دن اکڑ جائیں گی، جب اللہ کو دیکھ کے سب سجدے میں گرے میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے کہا، ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ تو ہمیں ان کے اوپر ان کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی ہم عام زندگی میں اپنی کسی چیز کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اور یہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، نماز اور نماز کے تمام ارکان، اور پھر اطمینان، سکون سے نماز پڑھی جائے، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔